اس نے اتنا بڑا انکشاف کیا ہے کہ جناب ثانیہ مرزا کو 1 سال پہلے پتا چلا ان دونوں کے تعلقات کا. ان دونوں کے تعلقات 3 سال سے چل رہے تھے، لیکن ثانیہ مرزا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ثنا جاوید صاحبہ آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے، تو شاید شعیب ملک صاحب آج نہیں تو کل خواب غفلت سے جاگیں گے اور ان کو اندازہ ہوگا کہ اپنے گھرانے پر، اپنے گھر پر کس طرح سے توجہ دینی ہے، اپنے گھر کے معاملات کو کیسے آگے بڑھانا ہے اور اپنے بچے کے فیوچر کو کس طرح سے فوکس کرنا ہے. لیکن وہ ایک وقت گزرتا چلا گیا اور اس کے بعد جب ثانیہ مرزا کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کو نکاح میں رکھتے ہوئے شعیب ملک صاحب تیسری شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ شادی بالکل سر پر آن کھڑی ہوئی تھی. 20 جنوری کو شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ نے صرف اعلان کیا کہ ہم شادی شدہ ہو چکے ہیں. یہ شادی اس دن تھوڑی ہوئی تھی، یہ شادی اس سے کافی عرصے پہلے ہوئی. اب ثانیہ مرزا یہ بات بول رہی ہیں کہ جناب جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ شادی کچھ ہی دنوں کے فاصلے پر ہے اور مجھے پتا چل چکا تھا کہ اب یہ واپس نہیں ہو سکتی، تب میں نے خلا کے لیے نہیں، میں نے طلاق کے لیے معاملات کو آگے بڑھایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر خلا کے لیے آگے بڑھاتی تو ان کے جو شرائط تھے اس سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا. 3 جو بڑی سنگین قسم کی شرائط ثانیہ مرزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا ثانیہ مرزا کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شعیب ملک صاحب ثنا جاوید صاحبہ سے شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ انکشاف میں نہیں کر رہا، یہ انکشاف ایک بڑے مشہور صحافی نے کیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ثانیہ مرزا کو یہ بھنک نہیں تھی کہ شعیب ملک صاحب ثنا جاوید صاحبہ سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ ثنا جاوید صاحبہ آلریڈی نکاح کے اندر تھی. لیکن ان کو پچھلے 3 سال سے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جناب دونوں کے درمیان تعلقات ہیں. اور جب وہ اس بارے میں بات کرتی تھی شعیب ملک صاحب سے، تو شعیب ملک صاحب اس کو یہ کہہ کے صرف نظر کر دیا کرتے تھے کہ یہ ایک سیلیبریٹی ٹو سیلیبریٹی کے تعلقات ہیں. اچھا، ثانیہ مرزا کے لیے نا سیلیبریٹی کا لفظ بڑا چھوٹا ہے. ثانیہ مرزا کی پہچان شعیب ملک سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ثانیہ مرزا کی کریڈیبلٹی پوری دنیا کے اندر شعیب ملک صاحب سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ثانیہ مرزا کی حیثیت، اہمیت اور ان کے لیے جو ایک اسٹارڈرم ہوتا ہے نا، کہ وہ جتنی بڑی سٹار ہیں، وہ سٹار شاید شعیب ملک صاحب اتنے بڑے نہیں ہیں جتنی ثانیہ مرزا ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ گلف کنٹریز کے اندر جب ثانیہ مرزا جاتی ہیں تو وہاں پر حکومت کرنے والے شیخ خود ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایمبیسڈر بن کے ہمارے پاس آئیے، آپ اپنے بزنس کو فروغ دیجئے، ہم آپ کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے. ثانیہ مرزا کی پہچان پوری دنیا کے اندر بہت بڑی ہے. مطلب ان کو ٹینس کا سچن ٹنڈولکر کہا جاتا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ثانیہ مرزا کی پہچان کتنی زیادہ ہے. لیکن ثانیہ مرزا کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ جو تعلقات کی بات کی جا رہی ہے، یہ تعلقات سیلیبریٹی ٹو سیلیبریٹی تو نہیں ہے، یہ تعلقات اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن وہ ہمیشہ سے اس بات کو لیت و لال میں لے جاتی کہ شاید شعیب ملک صاحب کی یہ وقت گزاری والا معاملہ ہے، آج نہیں تو کل ان کو اپنے بچے پر فوکس کرنے کا موقع ملے گا. شاید ان کو اندازہ ہوگا کہ یار اپنی شادی کو کس طرح سے مضبوط بنانا ہے اور اپنے بیٹے کے فیوچر پر کس طرح سے فوکس کرنا ہے. لیکن یہ معاملات آگے بڑھتے چلے گئے. ثانیہ مرزا کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ یار ثنا جاوید صاحبہ آلریڈی کسی کے نکاح کے اندر ہے، اور یہ بات انہوں نے ثنا جاوید صاحبہ نے ڈسکلوز کی ہی نہیں کہ انہوں نے عمیر جائسوال کے ساتھ علیحدگی کب لی، کیوں لی، کیسے لی، علیحدگی ہوئی، طلاق ہوئی، سیپریشن ہوئی. تو ان کو لگا کہ یار یہ معاملات آج نہیں تو کل اختتام پذیر ہو جائیں گے. لیکن جس وقت یہ شادی عملی جامہ والا معاملہ ہو رہا تھا نا، مطلب یہ شادی ہونے جا رہی تھی، کیونکہ 20 جنوری کو شعیب ملک صاحب اور ثنا جاوید صاحبہ نے تصاویر اپلوڈ کی اور یہ کہا کہ ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں اور ہم نے شادی کر لی، اور پھر دنیا بھر سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن یہ شادی اس دن تھوڑی ہوئی تھی، یہ شادی اس سے کئی دنوں پہلے ہوئی تھی، کئی روز پہلے ہوئی تھی. اور شاید اس وقت ثانیہ مرزا کو اس کی بھنک نہیں تھی. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یار یہ شادی ہونے جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے اپنے راستے الگ کیے اور اس کے بعد انہوں نے خلا کا راستہ نہیں اپنایا. کیونکہ جب یہ شادی کی تصاویر نکل کر سامنے آئی نا، تب ثانیہ مرزا کے جو والد ہیں عمران مرزا صاحب، انہوں نے یہ سامنے آ کے بات بولی تھی کہ میری بیٹی نے شرعی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر شعیب ملک صاحب سے علیحدگی اختیار کی خلا لے کے. لیکن جب خلا لیتی نا ثانیہ مرزا، تو ان کو اپنے بہت سارے حقوق کو چھوڑنا پڑتا. یہ معاملہ عدالت کے اندر جاتا اور ان کو اپنے بہت سارے حقوق سے پیچھے ہٹنا پڑتا. اس میں بچے کی کسٹڈی لینا، بچے کے معاملات کو دیکھنا، بچے کو اپنے والد سے ملنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹائم فریم ڈیسائیڈ کر کے دینا، یہ تمام چیزوں سے ثانیہ مرزا کو پیچھے ہٹنا پڑتا. ثانیہ مرزا نے اس وقت یہ بات رکھی کہ آپ ٹھیک ہے شادی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن پہلے مجھے طلاق دیں.
یہی چیز عائشہ صدیقی نے بھی کی تھی. عائشہ صدیقی کے والدان نے پریس کانفرنس کر کے یہ بات بولی تھی کہ آپ کو جس سے شادی کرنی ہے کریں، لیکن شعیب ملک کو ہماری بیٹی کو طلاق دینی پڑے گی تاکہ ہماری بیٹی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے. اور پھر ثانیہ مرزا نے کافی زیادہ اس میں آپ سمجھ لیں مداخلت کی تھی اور کہا تھا کہ یار یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے، آپ فوری طور پر اس کو طلاق دیں اور اس معاملے کو ختم کریں، کیونکہ شعیب ملک صاحب اس وقت خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. انہوں نے تو یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے ان کا ایک آلریڈی نکاح ہو چکا ہے. لیکن خیر ثانیہ مرزا نے اس وقت ان کا شعیب ملک صاحب کا ٹھیک ٹھاک ساتھ دیا. اب بھارتی صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ثانیہ مرزا ایک وقت تک اس سارے ریلیشن کو یہ سمجھتی رہیں کہ یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا. آج نہیں تو کل شعیب ملک صاحب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور ان کو اندازہ ہوگا کہ اپنی شادی کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور اپنے بچے کے فیوچر پر فوکس کیسے کرنا ہے. اور ان کو یہ بھی بات کا اندازہ تھا کہ یار اس ریلیشن کا کوئی فیوچر ہوتا نہیں، یعنی ثنا جاوید اور شعیب ملک صاحب کی جو فیوچر اس وقت جو ریلیشن تھا اس کا کوئی فیوچر نہیں ہو سکتا. تو ان کو اس بات کی بھنک نہیں تھی کہ یہ واقعی میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے. لیکن جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا تب انہوں نے گھر والوں کے سامنے یعنی شعیب ملک کے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا کہ چلیں آپ کا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے بالکل کرے، لیکن یہاں سے علیحدگی اختیار کرے، اور علیحدگی اختیار کرنے کے لیے آپ کو طلاق دینی پڑے گی. اگر آپ طلاق نہیں دیں گے اور میں نے خلا کا دعویٰ دائر کیا تو پھر مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی. حالانکہ مشکلات شاید ثانیہ مرزا کے لیے بڑھتی. کسی بھی عدالت کے اندر کسی بھی گورنمنٹ پیپرز پر ثانیہ مرزا کے خلا کے پیپرز پر سائن نہیں ہے کہیں بھی، نہ چاہے پاکستان میں، چاہے بھارت کے اندر، چاہے دبئی کے اندر، کیونکہ یہ لوگ دبئی کے اندر رہتے تھے نا. ثانیہ مرزا، شعیب ملک، ان کا بیٹا، یہ سب دبئی کے اندر رہتے تھے. پھر پتہ چلا کہ شعیب ملک صاحب نے ان کو باقاعدہ طور پر طلاق دی ہے، اور جس ایگریمنٹ کے تحت طلاق دی ہے اس ایگریمنٹ میں ثانیہ مرزا نے اپنی شرائط کو صرف بیٹے کی حد تک منوایا تھا کہ بیٹا میرے پاس رہے گا، میری زیر تربیت رہے گا، میں اس کی تربیت کروں گی، میرے انڈر وہ جو ہے وہ رہنمائی میں آگے بڑھے گا، لیکن اس کی کفالت دونوں کریں گے. تو خیر جناب یہ معاملات ہیں. اب اس حوالے سے مزید بھی چیزیں آ رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ اتنا سیدھا، اتنا آسان لگ نہیں رہا، جتنا سیدھا جتنا آسان ہی بتایا جا رہا ہے. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.